عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین سے اٹھایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی یا اس سے اوپر، 30، 31 یا 32 یا 33، اتنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عمر تھی۔ اس عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ جب واپس آئیں گے وَقَحَلَا، اسی عمر میں گفتگو کریں گے۔ یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، یہ تو عقل نہیں مانتی ہے کیا معجزہ ہے؟ ہر ایک بندہ جو 30 سال یا 32 سال کا ہے وہ تو بات کر لیتا ہے، وہ تو گفتگو کر لیتا ہے، ہر ایک بندہ کر سکتا ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ بچپن میں گفتگو کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھائے گئے، جس عمر میں اٹھائے گئے واپس اسی عمر میں زمین کے اوپر آئیں گے۔ ان کی عمر 30 سے 32 سال سے یہی ان کی عمر ہوگی، آ کے لوگوں سے کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جس عمر میں اٹھائے گئے جب واپس زمین پہ آئیں گے وہی عمر ہوگی جو عمر اس شخص کی تھی جو 100 سال سوتا رہا، جب اٹھا تو عمر وہی تھی۔ اصحاب کہف سوتے رہے 309 سال، جب اٹھے عمر وہی تھی جس عمر میں سوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں زمین سے زندہ اٹھائے گئے واپس زمین کے اوپر آئیں گے عمر وہی ہوگی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان وہی ہے، مومن وہی ہے۔ انما کلمہ حسر ہے، میں نے بتایا تھا، اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے، بس یہی مومن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مکمل ایمان رکھنے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ اگر شک کر دیا مومن نہیں ہوگے۔ قرآن سے میں نے دلیل دی ہے، احادیث سے دلیل دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے اوپر آئیں گے، آ کر یہ حکمرانی کریں گے، یہ حکومت کریں گے، عدل کی کریں گے ساری زمین کے اوپر۔ ان کی وجہ سے آنے سے اللہ رب العالمین زمین کے اندر یہ برکت پیدا فرما دیں گے، اور آپ کے توسط سے عیسائیوں کو اپنے بھائی اور دوستوں کو آپ کے توسط سے ایک خوبصورت پیغام بھی اور دعوت اسلام بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے توسط سے شاید یہ ان تک یہ بات آپ کسی نہ کسی صورت میں پہنچا دیں، لیکن یہ بڑی کام کی بات ہے۔ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، دین اسلام کتنا خوبصورت اور ہمدرد دین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی عیسائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے وہ عیسائی رہے گا، ان کے مذہب میں وہ عیسائی رہے گا۔ کلمہ نہ پڑھے، جملوں پہ غور کریں آپ، شاید کے اوپر نہ گزر جائے۔ کوئی عیسائی مسلمان نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے، ان کے مذہب میں وہ عیسائی رہے گا۔ کوئی یہودی مسلمان نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے، وہ ہندو ہی رہے گا، وہ یہودی ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، دین اسلام کتنا خوبصورت۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی نبی مانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ کوئی عیسائی کلمہ نہ پڑھے مذہب میں عیسائی رہے گا، یہودی ہندو کلمہ نہ پڑھے وہ ہندو اور یہودی ہی رہے گا۔ کوئی مسلمان کوئی اہل ایمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، اسلام سے وہ خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء پہ ایمان رکھنا، جتنے بھی انبیاء سب کا انبیاء ہے ان کے اوپر ایمان رکھنا، مکمل ایمان رکھنا، یہی مسلمان کی علامت ہے۔ ایمان دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے توسط سے بتانا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کتنا دین اسلام خوبصورت ہے۔ اگر ہم نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے چند ایک باتیں
سماعت فرمائی تھی، جس جگہ پہ ہم نے اختتام کیا تھا اسی ہی آخری نقطے کو دوبارہ ذہن میں لے آئے۔ آخری نقطہ اور بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے، یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ جس جگہ بھی وہ چھپیں گے ہر ایک چیز، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ بولیں گے سوائے غرقد درخت کے۔ اور درخت کے متعلق بھی آپ نے سنا تھا، اور یہ درخت یہودیوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اسی طرح اس سے آگے یہی یہودی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ عیسائی یہودیوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عیسائی کرسچن یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، اسلام کو اندر سے سب سے زیادہ جس نے کھوکھلا کیا ہے، خالی کیا ہے، وہ یہودی ہے۔ اور عیسائی بھی ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آج جب کہ یہودیوں کی پشت پنائی نصارہ بڑی دلیری سے کر رہے ہیں، آپ کی اس توسط سے یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کی جو نفرت تھی، اس بات کو اجاگر کرنا اتنا ضروری ہے تاکہ یہ بات آپ کے توسط سے کسی ایک عیسائی تک یہ پہنچ جائے۔ کہاں وہ نفرت کرتے تھے، کس حال میں کرتے تھے؟ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ یہ اس وقت بیت المقدس نصارہ کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ فتح ہونے لگا، عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے اس وقت کے ان کے اہل علموں نے کہا کہ ہم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ چابی بیت المقدس کی ہم آپ کو دے رہے ہیں، آج کے بعد یہ آپ کے قبضے اور کنٹرول میں رہے گا، اس کے اوپر آپ کی نگرانی ہوگی، لیکن ہماری چند ایک شرائط ہے۔ جو شرائط انہوں نے لکھوائی تھی اور بتائی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس بیت المقدس میں، اس فلسطین میں جتنا بھی یہودی آباد ہیں، ہماری یہ شرط ہے کہ سارے کے سارے یہودیوں کو بیت المقدس سے، فلسطین سے نکالا جائے گا۔ آپ ان کو نکال دیں، ان کے ساتھ ہماری نفرت ہے، ہم ان کے ساتھ نفرت اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں بیت المقدس کے ارد گرد رہنا برداشت نہیں کرتے، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نصارہ عیسائی یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، یہ وہی یہودی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس سے آگے دوسری بات، پھر ایک وقت ہوگا نصارہ کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، دجال کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، یہودیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، خنزیر کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب روح زمین کے اوپر سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے، کوئی دوسرا کوئی بھی عمل نہیں ہے، کوئی دوسرا مذہب ہی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر اب اسلام ہی اسلام ہے، صرف مسلمان ہی مسلمان ہے۔ جب زمین کے اوپر سارے کے سارے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے،
یہود و نصارہ جتنے بھی مذہب ہیں سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے، زمین ان سب سے پاک ہو چکی ہوگی، سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہوگا۔ اس حال میں اللہ رب العالمین اس وقت بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ مسلمانوں کو زمین کے اوپر دیکھ کے اللہ رب العالمین خوش ہوں گے، اتنا زیادہ خوش ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے ذکر کیا تھا تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، وہی بات ہے کہ اتنا زیادہ خوش ہوں گے، اللہ رب العالمین خطاب کریں گے زمین سے، زمین سے کہیں گے اخرجی ثمرتک ورتی البرکت، اے زمین جو آپ نے اپنے پیٹ کے اندر رحمت کے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، آج سارے زمین کے اوپر تیری پشت کے اوپر سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے لیے اپنے اندر چھپائے ہوئے خزانوں کو نکال دے، برکات کو نکال دے، رحمت کو اور ثمرات کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ زمین اپنے پیٹ سے اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے کے سارے خزانے باہر نکال دے گی، سارے کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے، ثمرات ساری کی ساری باہر آ جائیں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ پھر کتنا زیادہ خزانے ہیں اور کتنا زیادہ برکت ہے زمین کے اندر، آپ اندازہ لگائے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْإِسْبَاطُ مِنَ الرُّمَّانَ، پھر ایک انار ہوگا، انار کا ایک درخت ہے، اس درخت کا صرف ایک دانہ، انار کا ایک دانہ، ایک پورا قبیلہ، پورا ایک کنبہ اس انار کے ایک دانے کو کھائیں گے، سارے کے سارے کھانے کے بعد ان کا پیٹ فل ہو جائے گا، یعنی پیٹ ان کا بھر جائے گا، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی انار کے ایک دانے کو کھانے کی وجہ سے، اتنا برکت ہوگی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ پھر اس انار کے اندر جتنا بھی یہ بیج ہوگا، سارے کے سارے لوگ جب کنبہ قبیلہ کھا لے گا، اس انار کا اوپر کا جو خول ہے، اس کا اوپر کا خول، اس خول کا ایک خیمہ بنایا جائے گا، اس خیمے کے اندر جتنے لوگوں نے انار کے وہ دانے کھائے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس خیمے کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، اتنا داخل ہوں گے پھر بھی جگہ باقی ہوگی۔ اتنا رحمت، اتنا زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں گے، زمین سارے کے سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ پھر اس زمین کے اوپر دوسری بات، اس زمین کے اوپر چلنے والے یہ جانور، ان جانوروں میں کتنا برکت ہے۔ فرمایا کہ ایک بکری ہوگی، ایک بکری کا دودھ نکالا جائے گا، پورے گھرانے کے لوگ، سارے کے سارے پورے ایک گھرانے کے لوگ، کثرت کے اوپر مبنی ہے، وہ سارے کے سارے گھرانے کے لوگ اس بکری کا دودھ پئیں گے، اور ایک بکری کے دودھ نکالنے کی وجہ سے پورے گھرانے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا۔ اتنا زمین کے اوپر یہ خزانے ہوں گے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس انداز میں کہ زمین کے اوپر جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کے اوپر امن کو قائم کر دیں گے۔ کتنا زیادہ امن ہوگا، کتنا زیادہ امن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں حتی تقل امنۃ فی الارض، زمین کے اوپر امن ہی امن ہو جائے گا، امن ہی امن ہوگا۔ کتنا امن ہوگا؟ حتی ترى الاسود مع الابل، جنگلات کے اندر درخت ہی درخت ہے، ساتھ بکری بھی چل رہی ہے، اونٹ بھی چل رہا ہے، گائے بھی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ شیر بھی گھوم رہا ہے، چیتا بھی گھوم رہا ہے، لومبر بھی موجود ہے، سارے کے سارے یہ ہرنی جتنے بھی جانور حلال ہیں سارے کے سارے یہ موجود ہیں، ایک ہی گھاٹ سے یہ پانی پی رہے ہیں، ایک ہی جنگلات کے اندر یہ گھاس کھا رہے ہیں، ساتھ ہی یہ چیتے
اور یہ جانور بھی شکاری یہ بھی موجود ہے مال ابلی، لیکن یہ شکاری جانور کسی ایک کا شکار نہیں کریں گے۔ اتنا زیادہ امن ہو جائے گا، اتنا زیادہ امن ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ صبح سے شام تک بچے سارے کے سارے مسلمانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ صبح سے شام تک ان بچوں کا کھلونا سانپ ہوں گے، کوئی ایک سانپ بھی مسلمان کے بچے کو ڈس نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے گا کہ بچوں کا کھلونا سانپ ہوں گے، اور اتنا زمین کے اوپر امن ہوگا، ایک سانپ بھی بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر موجود ہوگے، سارے کے سارے مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، سوائے مسلمانوں کا زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکات۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا زمین کے اوپر کس قدر یہ زمین برکات سے یہ بھر جائے گی۔ اب دوسری بات یہاں پہ جو بڑی بات ایک سمجھنے کو آتی ہے وہ یہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایماندار وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایمان لانے کے بعد عقل مانے یا نہ مانے تسلیم کر لیتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے، اس میں شک نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ خمار ہے، ذہن کے اندر یہ بدگمانی ہے، زبان کے اوپر یہ جملے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ رہے ہیں، پھر زمین کے اوپر ہزاروں سالوں کے بعد زمین کے اوپر نازل ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، کیا ان کی زندگی ہوگی، کس حال میں آسمان کے اوپر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اتنا لمبی ان کی زندگی ہے؟ اس طرح کا سوال لوگوں کے ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو حدیث کے انکاری ہے، حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر مکمل ایمان نہیں رکھتے، ان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سوال وہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا، یہ سوال وہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا، یہ سوال وہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا، جو میں نے آپ کو قرآن کے 2 واقعے سنائے تھے وہاں بھی تو سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ جو ایک شخص 100 سال تک سوتا رہا، جب اٹھا عمر وہی کی وہی تھی، کھانا وہی کا وہی تھا، یہ سوال وہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ اصحاب کہف یہ سوئے رہے، اٹھے وہی عمر تھی، قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، یہاں بھی تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہوا ہے، اتنا لمبا عرصہ کیسے سو سکتے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے؟ نہیں، قرآن کے اوپر مکمل ایمان اور یقین ہے، حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اپنے ذہن کے اندر یہ خمار پیدا کرتے ہوئے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کی بات درست نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سالوں کے بعد زمین کے اوپر کیسے آئیں گے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سوال ہے لوگوں کا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو تواتر کے ساتھ احادیثوں کا ذکر کیا ہے، اگر آپ نہیں مانتے حدیثوں کو تو یہ آپ کا ایمان ہے، لیکن ایمان کے اندر ثم لم یرتابوا، اگر نہیں مانیں گے لم یرتابوا، اس کے اندر شک کریں گے، ایمان انسان کا نہ مکمل ہے۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آئیے پھر آپ کو جیسے وہ 2 دلیلیں قرآن سے دی تھی، یہ دلیل بھی قرآن سے سن لے، یہ دلیل بھی قرآن سے سن لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک آیات کے اندر، ایک آیات ہے، ایک آیات کے اندر 2 موضوع کا ذکر کیا ہے، ایک آیات کے اندر 2 موضوع کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کے اوپر آنا یہ قرآن کے اندر درج ہے۔ اگر حدیث کی آپ انکاری ہے تو قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، آیات ایک ہے اور موضوع عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ہے۔ تیسرا پارہ ہے
सूरत आल इमरान है, 46 आयात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला मिनस सालिहीन। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम महद में, गोद में लोगों से कलाम करेंगे, गोद में लोगों से कलाम करेंगे, बात करेंगे। वह कहला, और बड़ी उम्र में, अधेर उम्र में लोगों के साथ ये कलाम करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा है, बचपन में उन्होंने बात की है, कलाम की है, गुफ्तगू की है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। ये कब है? ये महद की तारीफ कर रहा हो, अभी कहला की तारीफ आगे है, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन के ऊपर आएंगे। आप देखें, गोद के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू की है, कलाम की है। आप कुरान मजीद का मुताला करें, सूरत मरियम है, इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र तफसील के साथ आया है। आप अंदाजा लगाएं, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक इबादत के लिए एक जगह को मुंतखब कर लेती है, उसके ऊपर इबादत कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये तरफ से फरिश्ता आता है और ये कलमा दाखिल कर लेता है। फिर मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करती हैं? जब हमल ठहर जाता है, वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फकुली वशरबी वक़र्नी आइना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्द ज़ेह होता है, दर्द ज़ेह आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म हुआ है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़ला। ये सामने जो खजूर का तना है, इस खजूर के तने के साथ जाके टेक लगा के बैठ जाती है। दर्द ज़ेह बड़ी तकलीफ दे दर्द होता है, बड़ी मुशक्कत दे ये दर्द है। टेक लगाने के बाद बैठ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज आती है कि इस दरख्त को हिलाए, इसको हरकत दे, फिर क्या होगा? इससे ये खजूरें नीचे गिरेंगी, ये ताजा खजूरें होंगी। फकुली वशरबी वकरनी आईना, इन खजूरों को खाना है, अपनी एड़ियों को जमीन के ऊपर जैसे रगड़ा। दर्द की वजह से जमीन से ये चश्मा फूटा, इससे पानी निकलना शुरू हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म हुआ, फकुली वशरबी वकरनी आईना, इन दरख्त गिरने वाली खजूरें इसे खाए और ये चश्मे का पानी निकलने वाला इसे पिए। वकरनी आईना, और अपने सामने अपने बच्चे को देखे, अपनी आंखों को ठंडा करें। पता चलता है, यहां पे पता चलता है औलाद आंखों की ठंडक होती है, औलाद आंखों की ठंडक है। वकरनी आईना, कुरान कह रहा है अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाए, अपने सामने बच्चा देख के अपनी आंखों को ठंडक पहुंचे। फिर क्या होता है? फातत बिही कौमहा तहमिलु कालू या मरियम लक़द जिअति शैयन फरिया। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चा उठाए, अपने कौम वालों के पास आती है, कबीले वालों के पास आती है। कबीले वाले आगे से क्या कहते हैं? क्या हो गया है ऐ मरियम, क्या हो गया है? या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइ व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, क्या हो गया है? आपका भाई तो ऐसा नहीं था, आपका बाप तो ऐसा नहीं था, आपकी मां तो ऐसे नहीं थी, आपको किसी मर्द ने छुआ ही नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई, निकाह भी नहीं हुआ, फिर भी बच्चा लेके आ गई। आपका भाई हारून तो ऐसे नहीं था। यहां लोगों के जहन के अंदर यह सवाल पैदा होता है, यह हारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भाई थे, ये वो हारून है। लेकिन यह बात गलत है। ये मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये भाई थे हारून, और बड़े नेक थे। इनकी नेकी और इनकी इबादत के दूर तक इनके चर्चे थे। कौम वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई जो हारून था वो तो नेक गुजार था, इबादत गुजार था, वो नेकी करने वाला था। या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, आपका भाई ऐसे नहीं था, और आपका वालिद भी और आपकी मां भी ऐसा नहीं थी कि बच्चा लेके। बच्चे की दो सूरतें हो सकती हैं।
بچے کی پیدائش کی دو صورتیں ہیں، یا انسان سے عورت سے بدکاری ہو جائے ایک صورت، یا انسان عورت نکاح کرے اس سے بچہ پیدا ہو۔ اب نکاح بھی نہیں ہوا اور یہ بدکاری بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر مریم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ آپ نے کلام نہیں کرنی، خاموشی کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، گفتگو نہیں کرنی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میری پاک دامنی کا اور میرے متعلق پوچھنے کے لیے مجھ سے سوال مت کرے، اس بچے سے پوچھ لے۔ لوگوں نے آگے سے کہا اے مریم علیہ السلام، کیا ہم سے مذاق کر رہی ہے؟ ہم پاگل ہیں؟ ہم سے مذاق کر رہی ہے؟ چھوٹے سے بچے سے ہم گفتگو کریں؟ یہ تو ایک دن کا بچہ ہے، یہ بول نہیں سکتا، ہم اس سے کلام کریں، گفتگو کریں، یہ ہمیں جواب دے گا، آپ کی پاک دامنی کی یہ گواہی دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ گود میں مہد کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے ایک دن کے بچے کو، اور ایک لغت کے اعتبار سے جو بچہ جھولے میں ہوتا ہے اسے مہد کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ جو کلام نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے پوچھے۔ آگے سے پھر یہ بچہ بولنے لگا، کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ اے لوگو سن لو، میری ماں کے متعلق پوچھتے ہو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون کلام کر رہا ہے؟ آگے چل کے نام بھی آتا ہے، یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے اور مجھے بابرکت بنا دیا ہے، اور وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دن کا بچہ یہ گفتگو کر رہا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں ان کے عقیدے کی تردید کر رہے ہیں، بذات خود تردید کر رہے ہیں، عقیدے کو رد کر رہے ہیں۔ جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو ماں کی خدمت کے لیے کہا جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بذات خود یہ وضاحت کر دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دوں، اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں لوگوں کے اوپر زبردستی نہ کروں، میں لوگوں کے اوپر ظلم نہ کروں، زبردستی نہ کروں، مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بچہ یہ ساری گفتگو کر رہا ہے، ایک دن کا بچہ مہد میں، گود میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ رب العالمین نے مجھ پہ سلامتی کو نازل کر دیا، مجھ پہ سلامتی کو نازل کر دیا۔ کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا کر دیا گیا،
جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یوم ولدتو، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کو بھیجا ہے، یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو خدا ہوتا ہے وہ کسی سے پیدا نہیں، جنم نہیں لیتا۔ وہ یوم ولدتو، مجھ پہ اللہ رب العالمین نے سلامتی کو نازل کر دیا۔ یوم ولدتو و یوم اموتو، اور جس دن میں فوت ہوگا، میرے فوت ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ سلامتی کو نازل کر دیا۔ جو فوت ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو موت تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پہ سلامتی کو نازل کر دیا گیا جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوگا اور جس دن مجھے کل قیامت کے دن اٹھائے جائے گا، اور اس اٹھانے کے دن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ سلامتی کو نازل کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو فوت ہو جائے، جو پیدا ہو اور جس کو اٹھایا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود وضاحت کر دی ہے، قرآن کے اندر خود وضاحت کر دی۔ ایک دن کے بچے نے یہ ساری گفتگو کر دی۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ گفتگو کرنے والا، یہ ساری باتیں بتانے والا یہ کون ہے؟ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے علیہم السلام، جنہوں نے ساری یہ گفتگو کی ہے، سارا یہ معاملات بتائے ہیں کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یا عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے بھیجنا ہے، کتاب دینی ہے اور بابرکت بنا کے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، اپنی والدہ کی خدمت کی، لوگوں کے اوپر زبردستی کی، اور سلامتی کو نازل کر دیا۔ جس دن پیدا ہوئے، جس دن فوت ہو گئے، جس دن اٹھائے جائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ یہ ساری کی ساری انہوں نے گفتگو کر کے یہ بتا دیا ہے، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ آگے دیکھیں آپ، وَيُكَلِّمُ، لوگوں سے کلام کریں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے گفتگو کریں گے، مہد میں، گود میں گفتگو کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہی معجزہ ہے۔ اور دوسرا وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ادھیر عمر میں گفتگو کریں گے۔ آپ تاریخ دان کسی ایک لغت کو اٹھا کے دیکھ لے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین سے اٹھایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی یا اس سے اوپر، 30، 31 یا 32 یا 33، اتنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عمر تھی۔ اس عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ جب واپس آئیں گے وَقَهْلًا، اسی عمر میں گفتگو کریں گے۔ یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، یہ تو عقل نہیں مانتی ہے کیا معجزہ ہے۔ ہر ایک بندہ جو 30 سال یا 32 سال کا ہے وہ تو بات کر لیتا ہے، وہ تو گفتگو کر لیتا ہے، ہر ایک بندہ کر سکتا ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ بچپن میں گفتگو کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھائے گئے، جس عمر میں اٹھائے گئے واپس اسی عمر میں زمین کے اوپر آئیں گے۔ ان کی عمر 30 سے 32 سال سے یہی ان کی عمر ہوگی، آ کے لوگوں سے کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جس عمر میں اٹھائے گئے جب واپس زمین پہ آئیں گے وہی عمر ہوگی جو عمر اس شخص کی تھی جو 100 سال سوتا رہا، جب اٹھا تو عمر وہی تھی۔ اصحاب کہف سوتے رہے 309 سال، جب اٹھے عمر وہی تھی جس عمر میں سوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں زمین سے زندہ اٹھائے گئے واپس زمین کے اوپر آئیں گے عمر وہی ہوگی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا
बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। ईमान वही है, मोमिन वही है। इन्नमा कलमा हसर है, मैंने बताया था इसके अंदर जो बात हो रही है बस यही बात है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं है। बस यही मोमिन है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे मुकम्मल ईमान रखने के बाद सुम्मा लम यरताबू, फिर उसमें शक नहीं करते। अगर शक कर दिया मोमिन नहीं होगे। कुरान से मैंने दलील दी है, अहादीस से दलील दी है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा जमीन के ऊपर आएंगे, आकर ये हुक्मरानी करेंगे, ये हुकूमत करेंगे, अदल की करेंगे सारी जमीन के ऊपर। उनकी वजह से आने से अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन के अंदर ये बरकत पैदा फरमा देंगे। और आपके तवस्सुत से ईसाइयों को अपने भाई और दोस्तों को आपके तवस्सुत से एक खूबसूरत पैगाम भी और दावत इस्लाम भी देना चाहता हूं। आपके तवस्सुत से शायद ये उन तक ये बात आप किसी न किसी सूरत में पहुंचा दे, लेकिन ये बड़ी काम की बात है। दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, दीन इस्लाम कितना खूबसूरत और हमदर्द दीन है। आप अंदाजा लगाएं, कोई ईसाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़े वो ईसाई रहेगा, उनके मजहब में वो ईसाई रहेगा। कलमा ना पढ़े, जुमलों पे गौर करें आप, शायद के ऊपर ना गुजर जाए। कोई ईसाई मुसलमान ना हो, कलमा ना पढ़े, उनके मजहब में वो ईसाई रहेगा। कोई हिंदू यहूदी मुसलमान ना हो, कलमा ना पढ़े, वो हिंदू ही रहेगा, वो यहूदी ही रहेगा। आप देखिए दीन इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, दीन इस्लाम कितना खूबसूरत। हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे ही नबी मानते हैं जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मुसलमानों का ईमान है। कोई ईसाई कलमा ना पढ़े मजहब में ईसाई रहेगा, यहूदी हिंदू कलमा ना पढ़े वो हिंदू और यहूदी ही रहेगा। कोई मुसलमान कोई अहले ईमान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी ना माने, इस्लाम से वो खारिज है, इस्लाम से खारिज है। अंबिया पे ईमान रखना, जितने भी अंबिया साबिक़ अंबिया है उनके ऊपर ईमान रखना, मुकम्मल ईमान रखना, यही मुसलमान की अलामत है। ईमान दावत देना चाहते हैं, तबलीग करना चाहते हैं, आपके तवज्जो से बताना चाहते हैं कितना खूबसूरत हमारा मजहब है, कितना दीन इस्लाम खूबसूरत है। अगर हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी नहीं मानते, शरीयत मुतारा हमें इस्लाम से खारिज करती है, दावत दीन देते हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल अदब व एहतराम और ईमान रखते हैं। अगर मुकम्मल ईमान है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी है और जमीन से उठाए गए वापस जमीन पे आएंगे, ये सारी खूबियां उनके अंदर ये मौजूद होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। समीन मोहतरम, बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग हैं और मस्जिद के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनकी हमशीरा सिस्टर
بیمار ہیں، علیل ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں کامل اکمل مکمل شفا عطا فرما دے۔ اور جتنے احباب ہم یہاں موجود ہیں خواتین سمیت، جس کے بھی رشتہ دار جس حال میں بھی ہے، پریشانی میں، تکلیف میں، مقروضی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اللہ رب العالمین سب پہ آسانی پیدا فرما، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل فرما دے، مشکلات اپنی رحمت کے ساتھ ان کی دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ 2